अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू भी इंडिया पाकिस्तान की जंग है। पाकिस्तानी अफवाज में जवाबी हमले में भारत का 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। इस पे बात होगी, पूरी तफसील बताऊंगा। इसमें जदीद तरीन असला भी तबाह हुआ है और उनके हज़ारों की तादाद में फौजी भी मारे गए हैं। बताएंगे नहीं वो, लेकिन मारे गए हैं। और ये कहाँ पे था ये भी तफसील बताऊंगा आपको। और उसके बाद उनकी फ़ौज का मोराल कैसे डाउन हुआ है, फौजी क्यों जंग से भागना शुरू हो गए हैं, इस पे भी बात करूंगा। और जर्नैल क्यों आपस में लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट आपस में अपोजिशन से लड़ रही है। यकीन जानिए कि इस वक्त पाकिस्तान का, अल्लाह का शुक्र है कि फ़ौज का मोराल इंतहाई बुलंद है। पाकिस्तानी फ़ौज ने उनका हेडक्वार्टर तबाह करके ना 71 की जंग का भी बदला ले लिया, जब जिसमें उन्होंने हमारे एक बाजू को हमसे अलग कर दिया था बांग्लादेश बना के। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब पाकिस्तान के साथ दोबारा जुड़ चुका है, एक हो चुके हैं दोनों। और थोड़े थोड़े फासले पे हैं दोनों भाई, लेकिन एक हो चुके हैं, राजनामा हो चुका है दोनों भाइयों में। तो ये जो बुढ़ियां आ जाती हैं ना बीच में, ये भाइयों में वो छोड़े डाल देती हैं। तो उसके बाद बात होगी। सबसे पहले आप सबसे एक ही अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। और नए आने वालों को मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। जिन्होंने चैनल को कल सब्सक्राइब किया है उन सब की भी अल्लाह दुनिया और आखिरत बेहतर कर दे। जिन्होंने नहीं किया है अल्लाह उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मूछें मैं इसलिए मैंने जंग की वजह से खड़ी की हैं, तो क्योंकि वहाँ पे इंडिया में भी मेरा चैनल देखा जाता है ना, तो वो देखें कि एक बुजुर्ग का अगर जज्बा इतना है, एक 76 साल बुजुर्ग का, तो नौजवानों का जज्बा कैसा होगा फिर, ये खुद ही वो अंदाज़ा कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने में कुरान महफूज है, ईमान महफूज है। अवाम इंडिया की भी जंग नहीं चाहती है, वो अमन चाहती है। मुझे काफ़ी लोगों ने कल कहा है व्लॉग में, उसमें इनबॉक्स में आके बताया है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, ये मोदी जंग चाहता है क्योंकि इसको इलेक्शन जीतना है। और इलेक्शन की वजह से भी ये जंग शुरू नहीं हुई है, ये इस वजह से कुछ इलेक्शन का भी था कि इलेक्शन में इसने अवाम को कारकर्दगी तो उसकी ज़ीरो है क्या। चाय बेचने वाला एक क्या नाम है, आम सा बंदा, जिस उसको सियासत का अलफ बे का भी पता नहीं था, बस इसको हिंदुओं ने बना दिया। दहशत गर्द था ना शुरू से ही, तो हिंदुओं की तो पूरी नस्ल ही दहशत गर्द है, तो उन्होंने इसको अपना सरबराह बना दिया। तो किस तरीके से इसने असल तवज्जो मैं आप लोगों को बताऊं ना, हकीकत जो है वो ये है कि इसमें ये अकेला नहीं है इंडिया, इसमें भारत के साथ शामिल है अमेरिका और इसराइल और भारत, ये तीन मिल के पूरी दुनिया की तवज्जो
اسے ہٹانا چاہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں سے، وہاں ان کو کاٹا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اسے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی ہے، مسلط کی گئی ہے پاکستان پہ۔ حالانکہ پاکستان نے تو اب بھی ان کو آفر کیا ہے کہ بھائی اگر تم لوگوں نے 4 بندوں نے جا کے تمہارے اتنے بندوں کو جنم حاصل کر دیا ہے تو تم لوگوں کے 7 لاکھ فوج وہاں پہ سو رہی تھی۔ یہ کشمیر کے اندر سے ہی کسی نے کیا اور زبردست کیا ہے۔ وہاں پہ جو جنم واصل ہوئے ہیں نا وہ اسرائیل کے فوجی مبصر تھے، 26 وہ تھے، اور 250 کے قریب ہندو فوجی آرمی کے جوان مارے گئے ہیں انڈیا کے، جو کہ ان فوجی مبصروں سے ٹریننگ لے رہے تھے کہ کیسے لڑنا ہے۔ ان کو جنم حاصل کر دیا گیا ہے، مجاہدین کے خلاف کیسے لڑنا ہے یہ وہ ٹریننگ لے رہے تھے، تو مجاہدین نے ان کو جنم حاصل کر دیا ہے۔ تو اب دیکھیں جناب، کشمیر کے اندر انڈیا کی، بھارت کی 6 مہار بٹالین ہیڈ کوارٹر موجود تھا، اور کہاں پہ تھا؟ یہ کشمیر میں انتہائی بلندی پہ تھا، جہاں پہ وہ پورے پاکستان کے آزاد کشمیر کے پہ نگرانی کر رہے تھے۔ افواج پاکستان تو نیچے ہیں، لیکن الحمدللہ میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں افواج پاکستان کو، اور انہوں نے نہ صرف بلندی پہ جا کے 6 مار بٹالین ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا ہے، بلکہ ہزاروں فوجیوں کو اس کے ساتھ ہی جنم حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جدید ترین اسلحہ موجود تھا، وہ بھی سارے کا سارا تباہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کشمیر والی سائڈ پہ اللہ کا شکر ہے کہ اب سکون ہو گیا ہے، کیونکہ یہی ہیڈ کوارٹر تھا جہاں سے وہ ہٹ کرتے تھے آزاد کشمیر پہ۔ ابھی بھی اگر کشمیر کے غدار لوگ فوج کے خلاف کتے کی طرح بھونکے نا تو پھر ان کی مرضی ہے۔ اگر اس وقت بارڈر پہ جانے دے رہے ہیں تو فوج کے جوان دے رہے ہیں نا، کوئی کشمیری نہیں لڑ رہا ہے جا کے بارڈر پہ، کوئی ایک بھی آزاد کشمیر کا بندہ نہیں ہے۔ ہاں، جو فوج کے اندر کشمیری ہیں نا یا ملک کے وفادار ہیں وہ لڑ رہے ہیں، جو انڈیا کے وفادار ہیں، غدار ہیں، پیسے کے لیے، لالچ کے لیے اپنی ماں کا بھی سودا کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ اس وقت پاکستان کے خلاف پوسٹیں لگا رہے ہیں، یوٹیوب پہ، اس پہ، فیس بک پہ۔ یہ سب کے سب ٹاؤٹ ہیں انڈیا کے، اسرائیل کے، امریکہ کے، پیسہ لے کے، ڈالر لے کے اپنی ماں کا، دھرتی ماں کا سودا کر رہے ہیں۔ اصل ماں اور دھرتی ماں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے غیرت مندوں کے لیے، بے غیرتوں کے لیے کیا، وہ تو اصلی حقیقی ماں کا بھی سودا کر دیں ان کو اگر ڈالر ملے تو۔ یہ عادل راجہ جیسے، یہ مہدی جیسے ٹاؤٹ غدار، یہ کیا نام ہے، شہباز گل جیسے ٹاؤٹ جس کو اپنے باپ کا یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا اصل باپ کون ہے، یہ ایسے غلیظ نسل ہے۔ یہ ان کا ایمان صرف پیسہ ہے، تو یہ پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں۔ ان پہ یقین نہ کیا کریں، ان کے ولاگ بھی مت دیکھا کریں، بلاک کر دیا کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خصوصی کرم کیا ہے کہ ابھی تک پاکستان کا ایک بھی JF تھنڈر نقصان نہیں ہوا ہے، ایک بھی F-16 کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ انڈیا کے 5 جہاز گرا کے ہم نے انڈیا کو بتا دیا ہے، پہلی مرتبہ فرانس نے بھی تسلیم کر دیا ہے، BBC نے بھی تسلیم کر دیا ہے، نہیں تسلیم کر رہی تو قوم یوں تھڑ نہیں کر رہی ہے یا انڈیا نہیں کر رہا ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا، انڈیا ان کا باپ ہے اور یہ اس کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں اس کی، ہندوؤں کی نسل ہے، ان کے باپ ہندو ہی تھے۔ یہ جو آج کل فیس بک پہ فوج کے خلاف پوسٹیں لگا رہے ہیں نا، ان کے باپ ہندو ہی تھے، ان کی ماں ہندوؤں کے پاس جاتی رہی ہے نا، وہاں سے گبن ہو کے یہاں کے آرام کے بچے پیدا کرتی رہی ہے، یہ وہ بچے اب فوج کے خلاف پوسٹیں لگا رہے ہیں۔ تو اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے، انہوں نے 36 جہاز بھیجے، پاکستان نے 36 کے 36 ڈرون مار کے نا ایک ان کو سبق سے بتا دیا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ
جیسے وہاں پہ سکون ہوا ہے نا، ایسے ہی انشاءاللہ ابدالی میزائل کا رخ موڑ دیا گیا ہے پاکستان کے 450 کلومیٹر تک مار کرنے والے کا دلی کی طرف، اور انشاءاللہ اس کا نشانہ بنے گا مودی کا پی ایم ہاؤس، اس کو انشاءاللہ اڑایا جائے گا۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، اپنی فوج کا مورال بلند رکھیں، اور یہ پوسٹیں لگانے والوں کو نانی یاد کروا دیا کریں، ان کا وہ اشر کیا کریں نا، ان کی پوسٹیں اپریٹ انڈیا سے ہو رہی ہے یوتھڑوں کی، اور آگے یہ شیئر کر رہے ہیں۔ جو بھی شیئر کرے گا نا اس کو یقین جانیے اس کا فوری طور پہ ایف آئی اے میں نام دیں، اور پیکا ایکٹ کے تحت اس کو کم از کم 24 سال یا سزائے موت ہوگی یا 24 سال سزا ہوگی۔ یہ غور سے قوم یوتھڑ سن لے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، جمعہ کا مبارک دن ہے، نماز جمعہ میں ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، افواج پاکستان کے لیے ضرور دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔